السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی اور رمضان المبارک کا زبردست مہینہ چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام عوام کا سوال ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری کوشش ہے کہ اس زبردست مہینے کے جو ہے برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم خود کو بہتر انسان اور بہتر مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں، اس پہ فوکس کیا جائے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز مذہبی اسکالر جناب حافظ محمد زبیر خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ حافظ صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ پچھلے پروگرام پہ بڑا زبردست ہمیں فیڈ بیک لوگوں سے ملا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی اور اس میں بہت کچھ لوگوں کو سیکھنے کو ملا، خاص طور پہ جو آپ نے صبح و شام کے اذکار کی بات کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے جن دعاؤں کے ذریعے مدد مانگتے تھے۔ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی وہی گائیڈنگ لائٹ ہے، گائیڈنگ پرنسپل ہے، ہم اسی راستے کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ سب سے پہلے آج کے پروگرام میں یہ بتائیے، پچھلے پروگرام میں ہماری ایک ڈسکشن ادھوری رہ گئی تھی جو حجامہ کے حوالے سے بات تھی کہ حجامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی، اور آج چائنیز بھی اس کو ایک زبردست کپنگ تھیراپی کے طور پر جو ہے اس کو اپناتے ہیں۔ حجامہ کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ دوبارہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ حجامہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے دیکھیں، حجامہ جو ہے ایک سنت علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جس بھی گروپ سے گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ خود بھی حجامہ کروائیں اور اپنی امت کو بھی حجامہ کی طرف لے کے آئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو بھی بولا کہ آپ حجامہ سے اپنا علاج کرایا کریں۔ ان میں کئی اصحاب کرام ہیں جنہوں نے حجامہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجامہ کروایا، جو کہ حجامہ جو ہے وہ ایک روحانی اور جسمانی دونوں علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ بھی حجامہ کروایا، جس کا ذکر ہمیں حجامہ کی بکس میں بھی ملتا ہے، اور کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں۔ یہ شولڈرز کے بیچ میں، کمر کے اوپر والے حصے میں، یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ پاؤں مبارک کے بارے میں بھی ان کے آتا ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے حجامہ کروایا۔ انہوں نے اپنے نیک پہ بھی حجامہ کروایا۔ تو کئی مرتبہ ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجامہ کروایا اور اصحاب کرام کو بھی حجامہ کی طرف بلایا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، حجامہ ایک عام سننے والے کے لیے جنہوں نے کبھی اس لفظ کو نہیں سنا، جو اس کانسیپٹ سے ناواقف ہیں، آپ بریفلی ذرا بتائیے کہ حجامہ ہوتا کیا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، حجامہ جو کہ آج کل کپنگ تھراپی کے نام سے زیادہ مشہور ہے، کیونکہ حجامہ اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد، جس طرح داڑھی کو دیکھ لے، اسلام سے پہلے بھی تھی، بٹ اسلام میں جب آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تو وہ ہمارے لیے ایک سنت ہے، باعث ثواب بن گیا۔ بالکل۔ تو حجامہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ کئی ہزار سالوں پہلے اس کی تاریخ ملتی ہے۔ چائنا کا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، چائنا میں 3000 سال سے اس کی تاریخ آ رہی ہے کہ وہ لوگ حجامہ کرتے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ اکثر بھائی پوچھتے ہیں کہ مطلب 3000 سال پہلے کرتے تھے اور آج کل کرتے، تو اس میں مختلف ہے۔ مختلف کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ جو سامان ہے اور کپس وغیرہ وہ ذرا مختلف ہو گئے۔ اسی طرح یونان میں بھی یہ کیا جاتا تھا، اور قدیم مصر میں بھی کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک تاریخی علاج ہے، اور اسلام آنے کے بعد یہ ہمارے لیے ایک سنت ہے اور صحیح۔ اور اس میں بیسیکلی جو فاسد مادے ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، وہ آپ کے خون میں، مطلب اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ وہ کپس لگاتے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں وہ جو کٹس لگا کے اور تکلیف دہ بھی نہیں ہے، میں نے تو خود کئی بار کروایا، تکلیف دہ بھی نہیں ہے۔ کئی کلینکس پہ آپ کو خواتین حجامہ اسپیشلسٹ بھی ملتی ہیں جو خواتین کا حجامہ کرتی ہیں، اور جس طرح حافظ صاحب نے بتایا کہ مردوں کا حجامہ کرنے کے لیے تو اوبیسلی مرد موجود ہوتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ بڑا ہی خواتین و حضرات بڑا مزے کا ایک ایکسپیرینس ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ابھی تو خیر غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ایک تو اسپریچول بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، کسی کو نظر بد ہے یا کوئی برے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور دوسرا جو آپ کی باڈی کے اندر جو ٹاکسنز ہیں، آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو، کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی بیماری گھیر لیتی ہے، تو یہ جتنے بھی ہارٹ کا ایشو کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے، برین میں مسئلہ آ گیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ فیٹی لیور کا ایشو ہے، کڈنی صحیح کام نہیں کر رہی،
کہ ان آرگنز میں آپ کے جو فاسد مادے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ آپ کی نارمل بلڈ سرکولیشن کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو حجامہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھیں, اللہ کا کیسا سسٹم ہے, کیسا خوبصورت نظام ہے ماشاءاللہ, کہ وہ فاسد مادے کھینچ لیے جاتے ہیں اور آپ کے خون میں وہ جتنا جو غلیظ مادہ ہے وہ سب نکل آتا ہے. اور پھر سب سے مزے کی بات حافظ صاحب کہ جب آپ کے غلیظ مادے ختم ہو جاتے ہیں, جتنا ایکسٹریکٹ کرنا ہے کر لیے, تو صاف خون کی ایک بوند بھی نہیں آتی. یعنی یہ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست ہے. ظاہر ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا جو میں چاہ رہی تھی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ایک بہت شاندار علاج ہے جو کہ ہمارے ہاں زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن ہم نے سوچا کہ اویئرنیس لوگوں کو آنی چاہیے. اچھا, اب حافظ صاحب چونکہ ظاہر رمضان المبارک ہے اور اس کانٹیکس میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس میں کہا جاتا ہے, حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک نیک عمل کی جو نیکی ہے وہ آپ کو 70 گنا اس کا اجر ملتا ہے رمضان المبارک میں. تو یہ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے وہ ان کو کیسے ترغیب مل سکتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے جڑیں. دیکھیں, جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی ہم ذکر کر چکے ہیں ان چیزوں کا کہ اب جس طرح ایک نماز ہے تو اس کا بھی ہمیں 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو اس کا بھی مطلب 70 پلس کر دے جائیں, جو بھی ایک عمل آپ کرتے ہیں تو اس کے آپ کو 70 کے حساب وہ ثواب ملتا ہے. اب نوجوان نسل کا یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم انہیں شروع سے اس چیز کی طرف لے کے آئیں, لیکن اب ایسے نوجوان بھی ہیں جو ظاہری بات ہے اب شروع سے اگر ان کو وہ چیزیں نہیں سکھائی گئی ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سکھائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس جائیں, علماء کے پاس بیٹھیں, مساجد میں آپ کے جو امام حضرات ہیں آپ جا کے ان سے بیٹھیں, ان سے اچھے مشورے لیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے قرآن سیکھیں, ان سے درس و تدریس کریں. جو قرآن ہے جس طرح آج کل ناظرہ ہر کسی کو آتا ہے بٹ ترجمہ ہم لوگوں کو نہیں آتا, ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں. تو یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں آپ جائیں, آج کل درس و تدریس اکثر مساجد میں چلتا ہے, تو آپ جائیں اور جہاں پہ آپ کا دل چاہے وہاں پہ آپ کسی اچھے عالم دین کے پاس جائیں, آپ ان کے پاس بیٹھیں, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا حل ہمیں بتایا گیا ہے لیکن ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے قرآن کو بس صرف ناظرہ ہے تو پڑھتے ہیں, یہاں تک ہی ہم نے اس کو محدود رکھا ہے, ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کئی چیزوں کے بارے میں وہ جب ریسرچ کرتے تو وہ قرآن کا حوالہ اکثر دیتے ہیں, لیکن ہم لوگ قرآن کے تھرو اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ قرآن میں فلاں چیز کا ذکر ہے تو پہلے یہ تو سنتے ہیں کہ جس طرح حجامہ کا ذکر ہم نے کیا کہ حدیث میں ہے, تو ہمارے بھائی لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا حدیث میں تو ہے, لیکن دوسرا سائیڈ وہ لے کے آتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ریسرچ ہے. تو وہ لوگ قرآن کے تھرو ہی سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے قرآن کو جو کہ ہماری بدقسمتی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا, سمجھا نہیں ہے اس کو, بس صرف ناظرے کے لیے بس یہ کہ صرف پڑھ لیا. اور اس میں یہ بڑی مجھے تو ایک چیز کی بہت میں وہ مخالفت کرتی ہوں کہ جو آپ گھروں میں بھی دیکھیں تقریباً ہر دوسرے گھر کی روٹین ہے کہ جب بچہ اسکول سے آتا ہے تو اس کو کیمسٹری, فزکس یا بایولوجی یا ایسے سبجیکٹس پڑھانے کے لیے جو ٹیوٹر نے, میتھس کے ٹیوٹر نے آنا ہے, تو وہ تو شام کو 6 بجے ان کو ٹائم دیں گے کہ جس میں بچہ فریش ہو اور صحیح سے سمجھ سکے, ایبزارب کر سکے, اس کی وہ گراسپ کر سکے آئیڈیاز کو. لیکن قاری صاحب کا ٹائم 3 بجے کا ہوگا کہ جب بچہ پہلے اسکول سے تھکا آ رہا آیا ہے, یعنی صرف اس کو نا عربی پڑھنے کی حد تک ہم نے قرآن کو رکھ لیا ہے. تو یہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے ناظرین کہ جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ قرآن پاک کو ترجمے سے, آئی ایم شور جو ہمیں بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, وہ پڑھ چکے ہوں گے قرآن پاک کو ترجمے سے, آئی ایم پریٹی شور, الحمدللہ ہم سب مسلمان. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنی ایزی لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عام فہم طریقے سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے قرآن میں, کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ پتہ نہیں کون سی بات ہو رہی ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے جس طرح آپ کو میتھس کے کوئی تھیورمز حل کرنے کے لیے کوئی بڑے ٹیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے, قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بہت خوبصورت, جامع اور آسان الفاظ میں ہمیں سمجھایا ہے. حافظ صاحب, انبیاء کرام علیہ السلام کا بڑا ذکر ہے قرآن پاک میں, مختلف انبیاء السلام کی آپ دیکھیں کہ ذکر ہے,
ان کی پوری روداد بتائی گئی ہے. اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ وہ بڑا مجھے میرے دل کے قریب ہے کہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے. تو یہ میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ ہم مشکلات کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں کہ وہ کیا واقعہ تھا اور کیوں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے اور پھر اللہ نے ان کو کیسے نجات دی اس سے. دیکھیے یہ کافی ہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن آخر میں جب وہ مایوس ہو گئے تو وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے، جو کہ شارٹ کٹ ذرا بتاتے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے. اور جب کشتی میں سوار ہوئے تو بیچ میں جا کے کشتی رک گئیں. پھر انہوں نے یہ قرآن دازی کی کہ جو کیونکہ بندہ ایک اضافی ہے تو کسی نہ کسی کو نیچے ان کو پھینکنا پڑا، کم کرنا پڑا. تو قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. پھر جب ان کو پھینکا گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا کئی دنوں تک. پھر حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا اللہ سے مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کہ اگر ہم پہ بھی مشکل وقت آئے تو یہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. بہت ہی کمال کی دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ مشکل حالات میں یہ دعا پڑھا کریں. تو حضرت یونس علیہ السلام کو پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے اللہ رب العالمین نے نکالا بعد میں. اب قرآن میں ہمیں ہر چیز کا جو حل ہے وہ ملتا ہے، لیکن پھر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اس کو اگر سمجھیں گے. اب حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم پہ جتنے بھی مشکلات آتی ہیں ہم اللہ رب العالمین کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کو ہم یاد کریں گے تو وہ ضرور ہماری مدد کرتا ہے. تو ہمیں صدق دل سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنی چاہیے ہر حال میں. اچھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ ادا کرتے اور اس سے دعا نہ مانگتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یعنی اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے آپ پر کسی آپ کے گناہ کی وجہ سے یا کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے، وہ اگر غضبناک ہوتے ہیں تو آپ اگر اللہ کو سچے دل سے اللہ کو پکار لیتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا واسطہ دے کر اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تو نہیں معاف کرنا ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود تو ہے نہیں کہ جس سے معافی مانگی جائے، تو ناراض ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان کسی صورت مایوس نہ ہو. اور اس واقعے سے ناظرین آپ نے دیکھا کہ بھلے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، لیکن چونکہ وہ مایوس ہوئے. ہمیں بھی سکھایا جاتا ہے، ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا. مایوس تو وہ ہو کہ جس کا رب ہر چیز پر قادر نہ ہو. تو حضرت یونس علیہ السلام چونکہ مایوس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ آپ میرے پیغمبر ہو کر کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ میں تو عام جو لوگ ہیں جن کو آپ میرا پیغام دینے گئے ہیں، میں تو ان کو بھی مایوس ہونے سے منع کرتا ہوں، تو آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ناظرین کہ ہم یہ جو آج کل دیکھتے ہیں نا کہ کئی لوگ ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں. اسٹریس آج کل بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے. جیسے پہلے بھی ایک پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹریس کی بھی دو اقسام ہیں. ایک یو اسٹریس ہے، EU اسٹریس، اور ایک ڈسٹریس ہے، DIS اسٹریس. یو اسٹریس از گڈ اسٹریس. جیسے آپ کا ایگزام ہے، کل آپ کو اسٹریس ہے کہ میں نے تیاری کرنی ہے، میں نے امتحان دینا ہے، میں نے اس میں اچھے مارکس لینے ہیں انشاءاللہ. یا نماز کا وقت نکل رہا ہے، آپ کو نماز اس مقررہ وقت میں پڑھنی ہے جو قرآن میں حکم بھی ہے کہ آپ پر نماز مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے. تو آپ کسی اور کام میں ملوث ہیں اور آپ کو ہے کہ بس جلدی جلدی میں یہاں سے نکلوں تاکہ میں نماز پڑھوں. یہ ایک اچھا اسٹریس ہے، یہ ہونا چاہیے زندگی میں. لیکن ڈسٹریس کیا ہے؟ ایسے کاموں پر پریشان ہو جانا جن پہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں، جن پہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کرنے کے یا اس کے لیے کچھ اچھی کوشش کرنے کے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو لوگ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس کو نارملائز کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہاں جی بھائی ڈپریشن ہو گیا تو ہونا تو تھا. ڈپریشن تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے. اسلام ڈپریشن کے بھی خلاف ہے. اسلام ناحق گریو زاری بھی، جو ہم ہر وقت اپنی چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو کے اللہ سے شکوے کرتے رہیں، اسلام اس کے بھی خلاف ہے. قرآن میں ہے کہ اگر تم شکر کرو گے بس تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، اور اگر جو ناشکری کرے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کو تو ناشکری کی بات پسند نہیں ہے. تو یہ ناظرین بڑا ہی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو میں نے چاہا کہ ہم ابھی اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اس پہ ضرور بات کریں. میں کئی دنوں سے اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ اس چیز سے بچوں کو بھی نکالیں. اس سے ہم کئی بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو
جو مسئلے کی جڑ ہوتی ہے اس کو تو ریزالو کیا نہیں جاتا. ینگ لوگ اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب وہ بیچارے ڈپریشن میں گھل کے, تو آپ جو کر سکتے ہیں اپنے عمل سے لوگوں کو ڈپریشن میں جانے سے روکیں, اپنے پیاروں کو, اور خود بھی ڈپریشن سے بچیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں, مومنین ہیں, ان کا اللہ تعالیٰ نے خاص 2 ٹریٹس بتائی ہیں کہ نہ وہ غمزدہ ہوں گے اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا. تو یہ 2 چیزیں ہیں, غم ہوتا ہے آپ کو ماضی کا اور خوف ہوتا ہے آپ کو آنے والے مستقبل کا. تو اگر ہم ان 2 چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. یہاں پر ناظرین وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑی سی مزید گفتگو کریں گے کچھ اور اہم ایشوز پر, اور رمضان المبارک کے خاص طور پر کانٹیکسٹ میں ہم کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن پاک میں ایسی کون سی صورتیں ہیں کہ جو پڑھ کے انسان خود کو اتنا طاقتور محسوس کرتا ہے کہ ایول خیالات, شیطان کا غلبہ, شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں, وہ کیسے ہم انشاءاللہ ان پر بھرپور طریقے سے قابو پا سکتے ہیں. ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مایوسی کی کہ کیسے ہم اس علت سے جان چھڑا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا دین صرف اس کو ناپسند نہیں کرتا, سختی سے ممانعت کرتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا, کیونکہ مایوس جو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کا جو کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو, پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم پر یقین نہیں کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. حافظ محمد زبیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے ممتاز مذہبی اسکالر. حافظ صاحب, آپ سے گفتگو کے سلسلے کو جوڑتے ہیں دوبارہ بریک سے واپس آ کر. یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کن ایگزیکٹ الفاظ میں ہمیں منع فرمایا ہے مایوسی سے, اور جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں, صرف اس بات سے کہ وہ مایوس کیوں ہو گئے اللہ کی رحمت سے, جس پر پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر انہوں نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کروا دیا. یہ بتائیے گا, اور قرآن پاک کے ریفرنس سے بھی یہ بتائیں. دیکھیں, مایوسی, وہ کہتے ہیں نا کہ مایوسی ہی تباہی یہ سارا کچھ ہے. تو آج کل ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مایوس ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کام میں کامیابی نہیں ملتی تو ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسے شکوے اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ مطلب میں ہی کیوں, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے. حالانکہ اگر اللہ رب العالمین آپ پہ کوئی امتحان لے کے آ رہے, اللہ اپنے جو پیارے بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں انہی پہ امتحانات لے کے آتا ہے. تو ہم لوگ ان امتحانات کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم بہت جلد اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں, ہم شکوے کرنے لگ جاتے ہیں, یا اللہ میں ہی کیوں. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. مطلب ایک تو ہے نا کہ ہم, اگر میں ہوں, اب ظاہری بات ہے میں اپنے سے اوپر کے لوگ, اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں, تو ذہن میں طرح طرح کے خیالات آئیں گے, شیطان بھی کچھ سوچ ڈالے گا. کبھی سوچ آئے گا کہ ہاں اس چیز کو اگر میں چوری کر کے حاصل کر لوں یہ ہو جائے گا. پھر ہم یہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ دعا ہمارے بھائی حضرات مانگتے ہیں, یا اللہ اس کو آپ نے یہ فلاں چیز دے دی, یا اللہ مجھے کیوں نہیں, مطلب شکوے شروع کر دیتے ہیں. جی جو کہ اچھی بات نہیں ہے. آپ شکوے نہ کریں. آپ کو اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے آپ وہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا کیا دیے ہے. آپ کو اللہ رب العالمین نے ہاتھ دیے ہیں صحیح سلامت, آنکھیں دیے ہیں صحیح سلامت, آپ کا جسم پورا بالکل صحیح سلامت ہے, نہ کوئی ٹانگ ٹوٹی ہے, نہ کوئی اور ایشو ہے. آپ یہ دیکھیں جو معذور لوگ ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہے کہ وہ معذور ہونے کے ساتھ ساتھ بھی وہ خوش رہتے ہیں, ان کو کوئی یہ نہیں ہوتا. نابینا لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل ہیں, آپ ان سے ملے تو وہ بھی ہم سے زیادہ کانفیڈنس ہوتے ہیں, ان کو کوئی مایوسی نہیں ہوتی ہے. آپ ان کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو ایک ہاتھ صحیح دی ہے, دوسرا ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کی آنکھیں جو ہے وہ بالکل نابینا ہو چکے ہیں, آپ ان لوگوں کو دیکھیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ سے اوپر والا لوگ کیا ہے, آپ اپنے سے نچلے طبقے میں دیکھیں. نا قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو ہم نے ان کو کافروں کو جو دنیاوی معاملات بہت اچھے وہ دے دیے ہیں, اس پہ ہاں وہ کیا ہے کہ اب دیکھیں, اب جو قرآن میں ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے کہ الرحمن الرحیم, اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے.
الرحمن جو ہے وہ کہتا ہے کہ عام رحم کرنے والا، دنیا میں ہر کسی کے اوپر رحم کرنا، چاہے وہ کافر ہے، اللہ نے ان کو دولت دیا جو بھی ہے، یہ بھی دولت بھی ایک آزمائش ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو دولت دی، ہم میں سے بھی کئی لوگوں کو دولت دی، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس دولت کی وجہ سے آزما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. اور جو الرحیم ہے وہ اللہ رب العالمین مومنوں کے اوپر خاص رحم فرمائیں گے انشاءاللہ. قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین ہم پہ رحم کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں گے انشاءاللہ. تو یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سے مایوس ہونے کے بجائے آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں اللہ رب العالمین نے مجھے بالکل ٹھیک پیدا کیا ہے تو میں وہ سارا کچھ کر سکتا ہوں. بالکل جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ملے گا، میں محنت کروں گا. بالکل اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، مایوس ہو ہاں جائیں جی گے. تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور وہ ہے نا کہ ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے انسان تگ و دو کر رہے، اور ایک رزق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کے پیچھے لگا رکھا ہے، جو موت کی طرح آپ کا پیچھا کرتا ہے، جو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. بالکل. اب اکثر بھائی ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف ہی یہی سوچتے ہیں کہ بس اللہ رب العالمین دے گا، اللہ رب العالمین آپ کو دے گا، بٹ آپ نے محنت کرنی ہے. کوشش تو کریں نا. آپ کے نصیب میں جو بھی لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. یہ بھی نہیں کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ جائے اور بس بستر لے کے سو جائے کہ ہمیں جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملے گا. ملے گا ضرور، لیکن آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہے. آپ کسی اور کو دیکھ کے اس کو یہ ملا مجھے نہیں ملا شکوے شروع کرو. دعاؤں میں بھی، اپنے عبادات سے بھی بالکل اکثر لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے اس کا کوئی وہ اثر نظر نہیں آ رہا. یہ تو اللہ رب العالمین وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں دیتا ہے، ہر چیز کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے. اور اچھا میں نے یہ بھی حافظ صاحب یہ بہت دیکھا ہے کہ زندگی میں ہم اللہ سے جو چیز طلب کرتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے ہماری دعا وہ اسی وقت قبول ہو گئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے حالات پیدا فرمانے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں اس نعمت کو حاصل کر کے اس کو بھرپور طریقے سے اویل کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ہم میں ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی obviously صبر بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور صبر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا مطلب اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. وہ قرآن میں بھی کہیں درج نہیں ہے کہ روزے کا کتنا اجر ہے، کیا ثواب ملے گا، صبر کا کیا اجر ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں حافظ صاحب کہ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ثواب مخفی رکھے ہیں، ان کی کیا برکت ہے؟ دیکھیں اب صبر کا ذکر ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو یہ بالکل مطلب ناانصافی ہے اس موضوع کے ساتھ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے مطلب مشہور واقعہ ہے، ہر کسی کو اس کا پتہ ہے کتنا صبر کیا. ان کی جو آنکھوں کی جو روشنی تھی، جو مطلب وہ بینائی چلی گئی تھی ان کی بالکل. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی صبر کو دیکھے کہ وہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، انہوں نے وہاں پہ بھی وقت اللہ نے ان وہاں سے نکالا، پھر اللہ رب العالمین لے کے گئے مصر کے بازاروں میں، وہ غلام کے حیثیت سے ان کو خریدا گیا، پھر جیل گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے صبر کیا. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو مصر کے ہی اندر اتنا بڑا عہدہ دے دیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بادشاہت والی زندگی اللہ رب العالمین نے ان کو نصیب کی. پھر یعقوب علیہ السلام کو کئی برسوں بعد اپنے بیٹے کا دیدار نصیب ہوا. اسی طرح ہم جس طرح کہتے ہیں کہ روزہ اور صبر، اب روزہ بھی ہم رکھتے ہیں تو ہم مطلب ہمیں اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. جس طرح ہم پچھلے پروگرام میں ذکر کر چکے تھے کہ روزے میں ہم لوگ صبر نہیں کرتے ہیں. اگر دکان پہ کسی چیز کے لیے جا رہے ہیں، رش ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی. بالکل صبر کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتہ بھی ہے. تو صبر آپ کریں. اگر ایک کام آپ 1 منٹ میں ہوتا ہے تو آپ اس کو 1 منٹ میں ہی ہونے دیجیے، آپ اس کو سیکنڈوں میں نہیں لے کے آئیں. آپ اس پہ بالکل تھوڑا سا ویٹ کریں. اور جو اگر ایک بندے نے آپ کو مثال کے طور پہ کسی بندے نے آپ کو گالی دی تو آپ اس کو گالی کے تھرو اس کا جواب نہ دیں، آپ تو خاموشی اختیار کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اب اگلے بندہ کس ٹینشن میں ہے تو وہ اپنے ٹینشن اپنے اوپر لے کے تو وہ اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں. تو آپ ذرا نرمی کر لیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو اگر وہ ہاتھ آگے کرے گا آپ ہاتھ پیچھے کریں گے تو تالی نہیں بجے گی. تھوڑا سا ہم خود بھی احتیاط کریں گے، اگلا اگر نہیں کرتا تو ہمیں خود اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں تو کر سکتا ہوں. اور صبر کرنے والا ہی سب سے غصے پہ قابو پانے والا ہی فاتح ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی ہے نا ناظرین کے، جس میں ایک بوڑھی خاتون تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تنگ کرنے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر، انجانے میں نہیں،
جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی ایک مکروہ حرکت کیا کرتی تھی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جب دیکھا کہ وہ خاتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہی اس راستے سے تھا، وہیں سے ہی ان کا ظاہر گھر کا راستہ وہ تھا، تو ایک دن وہ خاتون کوڑا پھینکنے کے لیے نہیں آئی۔ جب اس نے کوڑا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عظمت دیکھیں کہ یہ انسانیت کا کون سا زبردست لیول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ پتہ چلے کہ کیا وجہ ہے کہ آج اس نے ایک شرارت نہیں کی۔ اور جب پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی، خیال رکھا، جس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام بالکل۔ دیکھیے اب اسی صبر کے موضوع کا اگر ہم آگے لے کے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں کئی ایسے مثالیں ملتی ہے۔ طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا ظلم کیا تھا، پتھر پھینکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ مطلب اگر آپ میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کے اوپر زمین الٹی کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نہیں چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا کیونکہ وہ صبر ان میں اتنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبر کیا اس کے بعد کئی برسوں بعد آپ دیکھیں تو ایک اسلامی ریاست بنی جس نے دنیا کے بڑے بڑے طاقتوں کو شکست دی، تو وہ بھی ایک صبر کا حصہ ہے۔ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی مطلب سختیاں اور ظلم کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھیں ان پہ کتنی سختیاں ہوئیں، بٹ صبر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو کیا مقام دیا اور کیا عزت۔ بالکل صحیح۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ضروری پوچھنا چاہوں گی، درود شریف کا بڑا جو ہے بڑا سکون بھی ملتا ہے درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں، اور بہت یعنی اس کے فضائل پہ تو شاید کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں تو کم ہے۔ ذرا بریفلی اگر آپ بتا سکیں بریک پہ جانے سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا جو ایک سعادت ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ دیکھیں درود شریف کے بارے میں ہم نے کئی احادیث بھی پڑھی ہیں، کئی آپ نے علماء کو بھی سنا ہوگا۔ درود شریف ہمیں ایک تو زندگی میں عام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پہ درود بھیجنا۔ ہم اگر کوئی دعا کرتے ہیں اور اس میں جب درود شریف شامل ہو تو وہ دعا قبول ہوتی ہیں۔ آپ اتنے حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی دعا ہم کر رہے ہیں اور اس میں ہم درود شریف کو شامل کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے انشاءاللہ۔ بالکل، تو یہ مطلب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود شریف کی کیا فضیلت ہے۔ درود شریف پڑھا کریں، کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اس کے بارے میں احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ درود شریف کی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے سب۔ جی بالکل، اور جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ بڑی زبردست اور ایک بار درود شریف جو پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو 10 بار پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جتنی دیر انسان اس حالت میں رہے کہ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار بنتا چلا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کو اختتام کی جانب بڑھائیں گے اور کچھ اور اہم موضوعات پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ جی ناظرین ویلکم بیک، پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید۔ بہت ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے ناظرین، بات ہو رہی ہے رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں دین کی، قرآن پاک کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں زبردست احکامات ہیں جو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، جو ان پہ عمل کرے گا وہ خود مستفید ہوگا، اپنی زندگی کو بہتر بنا لے گا، سنوار لے گا انشاءاللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرے گا تو اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی، وہ انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ جیسے وہ ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ جو کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ حافظ زبیر صاحب موجود ہیں۔ زبیر خان صاحب یہ بتائیے، ایک بہت اہم ٹاپک جو میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں یہ 2-3 جو ایشوز ہیں ان میں سے ایک اہم ایشو والدین کے حقوق، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس پہ میرا دل کرتا ہے کہ میں روز ایک پروگرام کروں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز اب اتنی پریویلنٹ ہو چکی ہے کہ والدین کو بہت فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے۔ بچے بڑے کیا ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم تو شروع سے ہی ایسے تھے، ہم تو شروع سے ہی ایسے توانا اور طاقتور تھے، ہمارے والدین نے آخر ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ سب ایسے نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن بہت سے لوگ اب اس بدبختی میں شامل ہو چکے ہیں
اور اس میں انفارچونیٹلی خواتین کا حافظ صاحب بڑا برا کردار ہے، کئی خواتین کا، کہ جو اپنے خاوند کو تو ان کے والدین سے الگ کروانے کے لیے بڑا وہ محنت کرتی ہیں، لیکن جب ان کا اپنا سگا بھائی اپنے والدین کو چھوڑ کے جانے کی بات کرے تو کہتی ہیں کہ ہماری بھاوج بہت تیز ہیں کہ یہ ان کو الگ کر رہی ہیں. اس معاملے کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں آپ کیا کہیں گے ان کو؟ یہ بہت ہی بہترین سوال آپ نے کیا، اور اس پہ بات کرنا اس پروگرام کے حساب سے کرنا مطلب بالکل ایک آپ نے وہ والا حصہ کیا جو کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پہ بات چیت کی جائے. اور والدین کے ساتھ آج کل یہ سلوک کیا جاتا ہے، اکثر وہ اولڈ ایج ہومز میں بھیج دیتے ہیں اور بالکل ایک الگ دنیا میں ان کو رہنے دیا جاتا ہے. دیکھیے، اگر دین کے حساب سے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا ہم پہ حق ہے تو وہ سب سے زیادہ والدین کا ہے. اور والدین کے بارے میں قرآن میں بھی کئی جگہوں میں ذکر آیا ہے، اور والدین کے سامنے مطلب اونچی آواز سے بات کرنا دور کے بعد، مطلب اگر آپ ان کو اف تک بھی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. آپ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتی. اور خواتین کے لیے جو بات ہے، جس طرح کہ شادی ہو جاتی ہیں تو ساس اور بہو والا جو معاملات ہوتے ہیں، دیکھیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ بھی آ جاتی ہے کہ صبر والا وہ جو آپشن ہے وہ آپ یوز کریں. اس میں اگر وہ بڑے ہیں، ان کی طرف سے کوئی بات آ بھی جائے تو آپ اس کو اپنی والدہ کی نظر سے دیکھیں. اور ہر عورت یہ سوچے کہ اگر اس کی والدہ کے ساتھ ایسا ہو تو وہ اس اپنی ساس کو اس جگہ پہ رکھ لیں، اپنی ماں کی جگہ پہ، کہ اگر یہاں پہ میری ماں ہوتی اور میری اگر بھابھی یا کوئی اس بھائی اس کو چھوڑ کے جاتا، اور اس حالت میں جو ان کی مطلب آخری ایج ہوتی ہے جس میں ضرورت ہوتی ہے ہمیں ان کا ساتھ دینے کی، اس میں اگر ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب والدین کی بددعائیں تو لگ ہی جاتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اسلام کی طرف بھی اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہے اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. کچھ چیزیں یہ بھی ہے، میں ذرا والدین کو بھی بتانا پسند کروں گا کہ اپنے بچوں کو جو دنیاوی تعلیم آپ پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں اس کا کسی عالم کے پاس اس کا بیٹھنا یہ بھی ساتھ میں کرے، تاکہ اس کو دینی سائیڈ بھی پتہ چلے کہ دین میں والدین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. بالکل، کیونکہ ان کو اس چیز کی طرف نہیں لے کے آتے ہیں، ان کو نہیں پڑھاتے ہیں، تو وہ اسی حساب سے سوچتے ہیں. اکثر بچے آج کل جن سے میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ اپنے الفاظ میں ذرا احتیاط کیا کریں، کیونکہ والدین کو اکثر بولتے ہیں آپ پرانے سوچ رکھتے ہیں، ابھی نیا زمانہ ہے، یہ کرے. آپ ان کو اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے بھی نا، والد صاحب کی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے قریبی، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی مطلب اچھا خاصا کماتے ہیں وہ، لیکن کہتے ہیں میں اپنے والد صاحب کو یہ فیل کرانے کے لیے کہ آپ کے بغیر میں کچھ نہیں، تو میں صبح ہر روز جاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں مجھے 500 روپے چاہیے، تو کہتے ہیں وہ جب مجھے دیتے ہیں تو کافی ان کو خوشی ہوتی ہے. آپ ان کو وہ فیل کرائے کہ آپ ان کے بغیر کچھ نہیں ہیں، کیونکہ والدین ہی اس دنیا میں آپ کے بغیر کسی لالچ کے خیر خواہ ہے. بھائی بہن یہ سب تو الگ الگ اپنا گھر بسا لیں گے، لیکن والدین ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ کبھی بھی آپ کو مطلب نہ کسی لالچ میں کسی چیز میں بھی آپ کو نہیں تولیں گے، وہ آپ کا ساتھ ہر حال میں دیں گے. تو اپنے والدین کا خیال کرنا چاہیے، اور والدین کے آپ پہ کافی احسانات ہیں، بچپن سے آپ کو وہ پالنا جو اور ہمیں یاد بھی نہیں ہے، نہ پتہ ہے بالکل ہمارے ذہن میں وہ چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں. وہ کہاں جتاتے ہیں حافظ صاحب، انہوں نے کہاں آج تک جتایا ہے؟ بالکل کہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیے. حالانکہ ایز اے بچوں کے طور پہ دیکھا جائے تو بچے یہ کہتے ہیں، کیونکہ آج کل کی سوسائٹی میں عام ہے کہ دیکھو میں نے آپ کے لیے یہ کیا وہ کیا. اب اگر اسی والد صاحب کی آپ خود اپنے آپ کو ایز اے والد دیکھیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کرتے، اسی کو آپ اپنے والد صاحب کے طرف پھر دیکھیں کہ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ وہی کیا ہے، آپ کو پیار دیا، آپ کو ٹائم دیا، دنیاوی مطلب آپ کے لیے ہی سختیاں برداشت کی. اور آج کل کی جو جنریشن ہے ان کو تو میں پھر بھی یہ بھی کہوں گا کہ آپ تو خوش نصیب والدین میں سے ہیں کہ ایک جدید زمانہ آ گیا ہے، کمانے کا بھی ذرا سہولتیں آسان ہو گئی. جو ان لوگوں نے گزاری وہ کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی، وہ مشقت اور محنت سے کیا کرتے تھے. تو ان کا خیال کرنا چاہیے آپ کو، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے بالکل مطلب آپ ان کو یہ فیل کرائیں. سب سے مین یہی ہے کہ آپ ان کو فیل کرائیں کہ وہ ہی سب کچھ ہے اس دنیا میں. بالکل بالکل صحیح. اور یہ ڈیمنشیا کا ایک نا بڑا مسئلہ عام طور پر اولڈ ایج میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی 70 یا 80 برس کی اس پہ پہنچتے ہیں یا اس کے بیونڈ،
ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بھولنے لگ جاتا ہے، یادداشت کمزور تو ہوتی ہی ہے، لیکن نا کئی لوگ اس کو اب یعنی کئی ڈاکٹر سے جب اس معاملے پر ڈسکشن ہوئی، کیونکہ میں نے کئی بزرگوں کا یہ معاملہ دیکھا ہے، تو اس پہ ڈاکٹرز کا اور میڈیکل اسپیشلسٹ کا یہ کہنا ہے، سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جدید سٹڈیز سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تنہائی کا شکار ہو کر لوگوں میں یہ چیز ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، تیزی سے بڑھتی ہے یہ چیز. تو اپنے پیرنٹس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، توجہ دیں. اور میں ایسے خوش قسمت خوش بخت لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ جن کے والدین جب بیمار ہوئے تو وہ امریکہ برطانیہ سے اپنی بڑی بڑی اچھی جاب سارا کچھ چھوڑ کے وہ آگے کہ ہمیں ان کو وقت دینا ہے. تو یہ ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے جس پہ واقعی صحیح نشاندہی کی حافظ صاحب نے کہ ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور پیرنٹس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹائم دینے کی ضرورت ہے. حافظ صاحب اب چونکہ ہمارے پاس کچھ آخری میرا خیال ہے 4-5 منٹ کا وقت بچا ہے پروگرام میں، تو ہم آخر میں چاہیں گے کہ واپس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف ہی بڑھیں اور آخر میں ہم وہ ٹاپک ڈسکس کریں جو شاید ہمیں دیکھنے والے کئی بچوں کے دل کے بھی بہت قریب ہو، اور وہ ہے یتیموں کے حقوق. کہ وہ بچہ جو بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اپنے والد کو کھو دے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا جو ایک سایہ تھا وہ چلا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ محبوب پیغمبر کہ جن پر اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یتیمی کی آزمائش سے دنیاوی اعتبار سے گزارا. کیا کہیں گے یتیم بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے. آج کل جب کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو دور کے لوگوں کو چھوڑ دیں، ہم وہ فیملی کے ہی اراؤنڈ اگر دیکھیں تو ان کے جو چاچا حضرات ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں کزنز، یہ سب سے پہلے مطلب ان کی مدد کرنے سے پہلے وہ جو پراپرٹی ہے اس میں حصوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کا حق پہ ڈاکہ مارنا. کیونکہ ہم ایسی چیزوں کو دیکھ چکے ہیں. ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جب ان کے والدین زندہ ہوتے ہیں تب تک کچھ نہیں ہوتا، جب والدین فوت ہو جائے تو ایک کہے گا کہ فلاں جگہ میں میرا حصہ ہے، فلاں جگہ میں، اور ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. آپ جو یتیم لوگ ہیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ان کی پرورش کی اور آخر تک ان کا ساتھ دیا. جب حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت نصیب نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو مکہ کے مشرکین تھے ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا کرتے تھے. جب تک وہ زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کے جو پراپرٹیز ہے اس میں اپنا سارا کچھ وہ ایک ڈاکہ مارنے کی کوشش کریں، ہمیں اپنی طرف سے ان کے ساتھ اور بھی کوشش کرنی چاہیے. ابھی بھی رمضان چل رہا ہے اور سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں، جتنے بھی یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ دیں. کیونکہ بہترین صدقہ یہی ہے کہ آپ جائیں، ان لوگوں کو دیکھیں، ان کی کیا ضروریات ہے وہ ان کو فراہم کریں، اور غیر محسوس طریقے سے ان کی عزت نفس مجبور نہ بالکل کریں. ان کو بالکل مطلب آپ مجبور نہ کریں کسی چیز کے لیے. کیونکہ جب اکثر یتیم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو خواتین ہی ان کے لیے کبھی گھروں میں کام کرنا، کبھی کیا. تو ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جن کے گھر میں ایسے لوگ کام کرتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، ان کو ایک قسم کا مطلب آپ ان کو ایک حوصلہ دیں اور ان کا ساتھ دیں، ان کی کچھ ضروریات ہیں وہ پوری کریں. معاشرے میں باقی بھی خیال کیا کرے. عید آ رہی ہے، ویسے بھی اب اس وقت بھی ان کا خیال رکھیں، اور ان لوگوں کا خیال آپ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارا آپ کو خیال بہت اجر کرے گا اور اللہ رب العالمین آپ کا خیال کرے گا. بالکل کوئی شک نہیں. خواتین و حضرات، بالکل درست فرمایا حافظ محمد زبیر خان صاحب. آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آج کے پروگرام میں گفتگو سنی. ہم نے کوشش کی کہ ہم ان تمام ایسپیکٹس پہ گفتگو کریں کہ جو ہماری زندگیوں پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور جس طرح ہم نے ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کی بات کی، بھلے وہ یتیموں کے حقوق ہوں، بھلے وہ والدین کے حقوق ہوں، بھلے وہ بیواؤں کی حقوق ہوں، یا وہ اوور آل براڈر اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو وہ اوور آل حقوق العباد کی بات ہو. یہ بہت امپورٹنٹ معاملات ہیں، یہ بہت ضروری معاملات ہیں. خدا را آپ نماز روزہ تو ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ تو بنیادی ارکان اسلام ہے جو ہم پر فرض ہیں ہی ہیں. یہ تو ہم نے ہر صورت کرنے ہی کرنے ہیں انشاءاللہ، اگر ہمیں اپنی بخشش چاہیے، اگر اللہ کی رضامندی چاہیے. لیکن ایک معاملہ جس میں کئی لوگ
عمرے اور حج تو بہت شوق سے کرتے ہیں، لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اپنی بہن کی وراثتی حق پر ڈاکہ ڈال دیا، کسی نے اپنی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر دیا، کسی نے کسی طرح سے کسی دوسرے شخص کی دل آزاری کر دی، کسی نے چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ حق تلفی ان کی کر دی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جن پہ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ مسلسل ہدایت پر رہنے کے لیے اپنے آپ کو ہر روز چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم صرف اپنے حق کی چیز لیں اور کسی کا جو حق ہے وہ اس دنیا میں ہی دے دیں، کیونکہ اگلے جہان میں معاملات بہت سخت ہوں گے، وہاں پر کوئی کرنسی نہیں چلے گی کہ کچھ پیسے دے کے کسی کو منا لیا یا معافی مانگ لی، وہاں پر آپ کے نیک اعمال ہی کرنسی ہوں گے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ نیک اعمال دوسروں کو کمپنسیٹ کرتے کرتے ہی ساری کرنسی ختم ہوگی تو پھر خود کہاں جائیں گے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قبر کو یاد کرتے رہو۔ قبر کو انسان اگر یاد کرتا رہے، اگلے جہان کو یاد کرتا رہے، تو اس جہان میں بہت سی حق تلفیاں کرنے سے بھی رک جاتا ہے، اور اگر کوئی آپ کی حق تلفی کرے تو آپ اس سے بدلہ لینے سے رک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا پہ آپ کا یقین بڑھتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔